تمام سننے والے بہن بھائیوں کو ہم سب کا سلام۔ تو آج کی ہم قرآن کی سٹڈی ہماری آم، سورہ نمبر وہی ابھی ہم 7 پڑھ رہے ہیں، پرگٹوری، اور اس کی جو آیت نمبر ہے وہ 130 ہوگی انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سب ٹائٹل ہے اس کا The Plagues۔ We then afflicted Pharaoh's people with drought and shortage of crops, that they may take heed. And 131, when good omens came their way, they said, we have deserved this. But when a hardship afflicted them, they blamed Moses and those with him. In fact, their omens are decided only by God, but most of them do not know. تو اس کا اردو ترجمہ دونوں آیات کا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آیت نمبر 130۔ طاعون، پھر ہم نے فرعون کے لوگوں کو قحط سالی اور فصلوں کی کمی میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ 131، جب ان کے پاس اچھا شگون آیا تو انہوں نے کہا ہم اس کے مستحق ہیں، لیکن جب ان پر کوئی مصیبت آئی تو انہوں نے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو مورد الزام ٹھہرایا۔ در حقیقت ان کے شگونوں کا فیصلہ صرف اللہ ہی کرتا ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ تو جیسا کہ بہت لوگوں کو معلوم ہے، ہم قرآن کی ہسٹری میں بھی ہے اور بائبل کی ہسٹری میں بھی ہے، تو یہ جب موسیٰ پیغام دے رہے تھے فرعون کے دور میں لوگوں کو، جو اس کے فرعون کے نے غلام بنائے ہوئے تھے اور ان کے اوپر بہت ظلم اور ان کے اوپر جو ہے نا جبر کی وہ حکومت کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کے مردانہ بچوں کو انہوں نے مارنا شروع کر دیا، اور یہ اس کو جسے جینوسائیڈ کہتے ہیں، نسل کشی، تاکہ یہ پوری نسل ہی ختم ہو جائے، ان میں سے کوئی نہ آگے آ سکے۔ آمین۔ آگے سے ان کی جو نہ صرف عورتیں چھوڑ دیتے تھے۔ تو وہاں پہ جب موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے جو ہے نا ثبوت عطا فرمائے تھے، جنہیں ہم معجزات کہتے ہیں، کہ ثبوت اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہر میسنجر اور ہر نبی کے ساتھ دیتے ہیں، ایسی چیز یا چیزیں جو کہ انسانی طاقت سے باہر ہوتی ہیں، جن کو دیکھ کے انسان جو سمجھ والے ہیں وہ سجدے میں گر جاتے ہیں کہ یہ تو ڈیوائن ہے، یعنی الہی کا نشان ہے یا ثبوت ہے، تو وہ سمجھ جاتے ہیں۔ مگر جو ہے فرعون کے جو لوگ اس دور کے لوگ تھے، وہ اپنی طاقت اور اس کی جو ہے نا ان کی جو دولت اور مال اور ان کی طاقت کے نشے میں اتنے تھے کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے موسیٰ نے بے شمار ان کو معجزات دکھائے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیشہ کبھی قوموں کو اللہ تعالیٰ غرق نہیں کرتے جب تک ان کو نشانیاں ان کو یہ اطلاع اپنے میسنجرز یا رسولوں کے ذریعے نہ دیں کہ اگر تم اللہ کی راہ پہ نہیں چلو گے، یہ پیغام نہیں مانو گے، تو تم پہ قہر نازل ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور اگر تم اللہ تعالیٰ کا کہ جو ہے پیغام کو سن لو گے، اس کے میسنجر کو فالو کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نہ صرف اس زندگی میں بلکہ آپ کی پرماننٹ زندگی جو ہے، یعنی کہ آپ کی دوسری زندگی ہماری اس دنیا سے جب ہم مر جائیں گے، ہماری باڈی، تو دوسری زندگی جو ہے ہیر آفٹر جسے کہتے ہیں، یا آخرت کے بعد کی زندگی، وہ پرماننٹ ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کنگز اینڈ کوئنز کی طرح ان کو رکھیں گے۔ مگر یہ لوگ چونکہ اپنے نشے طاقت کے نشے میں مست تھے، تو ایسا ہوا کہ بھئی جب اللہ تعالیٰ پھر قوموں کو دکھاتے ہیں، ان کو مشکل ان کے ٹیسٹ آ جاتے ہیں،
ان کے اوپر تھوڑا سا کہ چھوٹے لیول کا جسے کہتے ہیں نا عذاب آتا ہے، اس لیے تاکہ یہ لوگ پیسے یا طاقت یا اچھے دنوں میں تو یہ اپنے رب سے دور ہیں، شاید یہ تکلیف میں جب جائیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کے پاس آ جائیں شاید۔ تو یہیں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر ہم نے فرعون کے لوگوں کو قحط سالی اور فصلوں کی کمی میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، تاکہ ان کو سمجھ آئے، شاید ان کا گھمنڈ اترے، شاید ان کے اندر کوئی سبمیشن آئے، ان کی جو ہے وہ ایگو جو ہے جو اس کو یعنی کہ ان کے اندر جو گھمنڈ ہے، جو میں ہے، وہ شاید ٹیم ہو جائے، تھوڑی نیچے ہو جائے، تو شاید وہ اللہ تعالیٰ شاید ان کی زندگی بچ جائے، کیونکہ اصل زندگی تو ہیر آفٹر میں ہے، قیامت کے بعد جو شروع ہوگی وہ اصل وہ ہے جو پرماننٹ ہے، کیونکہ انسان کی روح پرماننٹ ہے، اس لیے ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ تو اگلی 131 میں لکھا ہے نا کہ جب ان کے پاس اچھا شگون آیا تو انہوں نے کہا ہم اس کے مستحق ہیں۔ تو یہ ایسے ناشکرے لوگ تھے جو کہ زیادہ تر دنیا کے لوگ اسی پیٹرن پہ چلتے ہیں، یہ خالی فرعون کے لوگ نہیں تھے، یہ ہر زمانے کے لوگ ہیں ایسے، کہ جب چیزیں اچھی جا رہی ہوں تو وہ کہتے ہیں بس یہ تو ہمارے جو ہے نا ہم ڈیزرو کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اتنا ہارڈ کام۔ اگر کسی کے پاس بہت زیادہ دولت ہے رائٹ، یا کوئی رتبہ ہے بہت بڑا، تو وہ کہتے ہیں یہ تو میری انٹیلیجنس نے ایسے، اگر میں نے محنت کی، میں نے حالانکہ محنت تو ایک مزدور بھی کر رہا ہوتا ہے، اس کو جتنا ملنا ہوتا ہے اتنا ہی ملتا ہے۔ تو یہ چیز نہیں ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہماری برتھ سے پہلے ہی اسائن کی ہوئی ہیں۔ تو اللہ تو یعنی کہ جب بھی انسان کے پاس اچھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہم اپنے آپ کو ہی دیکھ لیں تو انسان پراؤڈ ہو جاتا ہے، کہتے ہیں بس میری محنت ہے، یہ میں ڈیزرو کرتا ہوں اس لیے کہ میں نے بہت ہارڈ ورک کیا ہے اور میں نے دن رات ایک کیے ہیں، تو تبھی یہ جا کے انسان خود کو کریڈٹ دینا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ ہر اچھی چیز، ہر اچھی نعمت ہمیں معلوم ہے قرآن کے ذریعے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، صرف اور صرف جو بری چیزیں جب ہمارے پہ ہوتی ہیں وہ ہم خود اپنے اوپر لاتے ہیں، اپنے، کیونکہ ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے فرمایا ہے قرآن میں، یعنی کہ اگر ہم، یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے کہ اگر ہم اب آگ ہے رائٹ، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز دی ہے، اگر آپ اس میں، اس سے کتنے بینیفٹس ہوتے ہیں، آپ اس سے انجن چلاتے ہیں، جو انرجی آپ کو ہیٹ سے بہت کچھ ہوتا ہے، آپ کو وارمتھ ملتی ہے، آپ کی کوکنگ ہوتی ہے واٹ ناٹ، لیکن وہی آگ جو ہے جو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اگر آپ اس کو صحیح طرح استعمال نہیں کریں گے، یعنی کہ آپ اس میں ہاتھ ڈال دیں تو آپ کا ہاتھ جل جائے گا اور بڑی تکلیف ہوگی۔ تو بری چیزیں جو ہیں وہ ہماری اپنے ایکشنز کی وجہ سے، ہماری چوائسز کی وجہ سے، ایک چوائس ہم بنا سکتے ہیں کہ ہم نے نہیں ڈالنا ہاتھ۔ اللہ تعالیٰ جب سیدھا راستہ دکھاتے ہیں اپنے میسنجر کے ذریعے، تو اگر ہم وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں کرو گے تو یوں اس کے کانسیکوینسز ہوں گے، تو اگر ہم وہ سن کے بھی ہم کہ نہیں ہم نے کرنا ہے، تو وہ وارننگ تو آپ کو مل چکی تھی، پھر جب آپ اس کے بدلے میں اگر کوئی آپ سے برائی ہو جاتی ہے، فار ایگزامپل ایک میں چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الکوہول اور گیمبلنگ جو ہے یہ شیطان کے جو ہے نا یہ جگہیں ہیں، آئی مین ابومینیشن آف دا ڈیول، یہ شیطان کی بنائی ہوئی یعنی کہ گستاخیاں ہیں، اور یہ اس کی، تو مگر یہی لوگ اسی طرح انہوں نے کیا کہ جب ان پر کوئی مصیبت آئی تو انہوں نے کہا او یہ تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی وجہ سے ہو گیا،
کہ یہ ہمارے لیے پتہ نہیں بد دعائیں مانگ رہے ہیں یا کیا، یہ اللہ کا عذاب لے آئے. تو یہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے کہ جو بھی بری چیزیں آپ کے ساتھ ہوں گی، آپ کے اپنے اگر آپ کو انہیپی ہیں تو آپ کی اپنی وجہ سے ہیں. اللہ تعالیٰ کا اگر آپ ان کے رستے پہ چلیں گے تو اس میں ہر چیز میں اچھائی نکلتی ہے، ہر چیز میں. تو اس سے آپ کو سکون بھی ہوگا، ہیپینس بھی ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے. ہم اس سسٹم کو فالو کریں تو ہمیں کوئی دکھ تکلیف ہو ہی نہیں سکتی. مگر ہم انسان ہیں، ہم پھسل جاتے ہیں، نہیں سنتے، نہیں یاد رکھتے، تو ایسا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے، در حقیقت ان کے شگوفوں کا فیصلہ صرف اللہ ہی کرتا ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے. ان شگونوں کا، سوری شگوف، pardon me. تو وہ جو جس کو یہ کہہ رہی ہیں کہ اومن، یہ اچھا اومن ہو گیا، یہ بیڈ اومن ہو گیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ڈیزائنڈ ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو کوئی بری چیز بھی نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ جیسے فرماتے ہیں قرآن میں کہ وہ ان کے برے کام ان کی آنکھوں میں سجا دیتے ہیں، وہ آگے نکلتے جاتے ہیں بڑے آرام سے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اگر مرضی نہ ہو تو بری چیز بھی نہیں آ سکتی، لیکن یہ کانسیکوینس ہوتا ہے ان کے اپنے کاموں کا. اور اچھے شگون بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، بلیسنگز بھی ان کی طرف سے آتی ہیں. فصلوں میں اگر وہ قحط سالی پڑ گئی تھی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دور کی، اور اس طرح. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا پرفیکٹ سسٹم، ماشاء اللہ. آگے چلتے ہیں 132. They said, no matter what kind of sign you show us to dupe us with your magic, we will not believe. And 133, the warnings go unheeded. Consequently, we sent upon them the flood, the locusts, the lice, the frogs, and the blood. Profound signs, but they maintained their arrogance. They were evil people. So, آگے سے پھر یہ وہ اردو میں اس کا ہے، انہوں نے 132 انہوں نے کہا کہ تم ہم اپنے جادو سے دھوکہ دینے کے لیے کوئی بھی نشانی دکھاؤ، ہم نہیں مانیں گے. اور 133 ہے، تنبیہات پر توجہ نہیں دی جاتی، نتیجتاً ہم نے ان پر سیلاب، ٹڈیاں، چوہے، مینڈک اور خون بھیجا، بہت بڑی نشانیاں، لیکن انہوں نے اپنا غرور برقرار رکھا، وہ بدکار لوگ تھے. تو یہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو وارننگز بھی دیں، اچھی نیوز بھی دیں، ان کی طرف رحمتیں بھی بھیجی. جو کچھ انہوں نے کہا، یعنی کہ من و سلوہ آیا، اور کیا کیا ان کی فرمائشیں جو ہیں وہ پوری کی گئیں. اور مگر جو ہے نا انہوں نے یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک اور اپنا سسٹم بتا رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کسی کو اب توجہ دلائیں، یعنی کہ وارننگز دیتے ہیں، تو ان کو یہ قوموں نے جب بھی میسنجرز آئے انہوں نے ان کو وارننگز دی، یعنی کہ ان کو تنبیہ کیا کہ ایسا ہو سکتا ہے، ہو جائے گا اگر تم یہ کرو گے. وہ نہیں سنتے. تو یہاں ہے نا وہ پھر وہ موسیٰ کو ایک جادوگر کے نام سے بلاتے تھے، اور جو بھی ہے اس نے معجزات اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھائے، پاورفل معجزات، بہت بڑے، ایک سے بڑا دوسرا. تو وہ دیکھ کے پھر بھی اس کو کہتے تھے وہ یہ تو جادوگر ہے، تو اس طرح کی چیزیں نا. تو پھر وہ آگے سے کہتے ہیں کہ بھئی تم ہمیں اپنے جادو سے دھوکہ دینے کہ کوئی بھی نشانی دکھاؤ، ہم نہیں مانیں گے. تو وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جو بھی تم ثبوت دکھاؤ گے اور یا جو بھی نشانی دکھاؤ گے جو اللہ کی طرف سے تم کہو گے آ رہی ہے یا سائن ہے، یہ ہے وہ ہے، تو وہ تمہاری اپنا کوئی ٹرک دکھاؤ گے، ہم اس کو نہیں مانیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر کہ ظاہر ہے ان لوگوں نے جو ہے نا ایسی وارننگز کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی، اور انہوں نے یہ ہیڈ لیس رہے، بغیر غور و فکر نہیں کیا، کچھ نہیں کیا. ان کے دماغ آلریڈی بنے ہوئے تھے اور بہت ایروگنٹ لوگ تھے، مغرور اور گھمنڈی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے پھر نتیجے میں وہ کئی قسم کی آفات بھیجی ان پہ، جن میں سیلاب تھا، اور وہ
टिड्डी दल आ गई जो पूरी तरह वो आपको पता है वो फिर फसलें खा जाती हैं, पकी पकाई फसलें भी उड़ जाती हैं, तो उनसे छुटकारा पाना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। और लाइस यानी इंसानों में जुएं पड़ गई, वो जिस्म पे भी पड़ जाती हैं और सर में भी पड़ती हैं। ऐसी जुएं होती हैं जो इंसान की बॉडीज पे भी आ जाती हैं। बहुत वो उनसे तो जान छुड़ाना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है लोगों का। तो इस तरह की ये एक किस्म के जो है ना अजाब है, और वो खून बहना शुरू हो गया गलियों में ना, जगह जगह। तो आप सोचें कितनी खौफनाक बात है। और ये सारी बहुत बड़ी बड़ी निशानियां थी, लेकिन उन्होंने अपना गुरूर बरकरार रखा, क्योंकि वो बद किरदार बदकार लोग थे, इनके अंदर कोई अच्छाई नहीं थी। यहाँ पे अल्लाह ताला ने डिक्लेयर कर दिया कि वो विकेट थे, ईवल थे, बदकार थे, क्योंकि ये वो होते हैं जिनके अंदर स्याह हो जाते हैं और कोई होप नहीं होती, कोई रोशनी नहीं रह जाती। जो जैसे होती है ना रोशनी जो होती है ईमान की, वो अल्लाह ताला की तरफ से आती है, वो आपका सीना भी खोल देती है, दिमाग भी। और इनके अंदर डार्कनेस थी बहुत ज़्यादा, और सिर्फ बुराई थी इनके अंदर। ये बुराई को ही सब कुछ जानते थे, इनके पास अच्छाई का कोई नाम ही नहीं था। तो अल्लाह ताला ने उनको बदकार लोग कह दिया। आगे है 134 और 135 पढ़ते हैं इंशाल्लाह। Whenever a plague afflicted them, they said, O Moses, um, implore your Lord. You are close to him. If you relieve this plague, we will believe with you and will send the children of Israel with you. And 7:135. Yet, when we relieved the plague for any length of time, they violated their pledge. तो उर्दू पढ़ते हैं। 134। जब भी इन पर कोई ताउन नाजिल हुआ तो उन्होंने कहा कि ऐ मूसा, तुम अपने रब से दुआ करो, तुम इसके करीब हो। अगर तुमने इस आफत को दूर कर दिया तो हम तुम पर ईमान ले आएंगे और बने इसराइल को तुम्हारे साथ भेज देंगे। 135। फिर जब भी हमने ताउन को किसी मुद्दत के लिए दूर किया तो उन्होंने अपने अहद की खिलाफ वर्जी की। अब ये एक और चीज, एक और पैटर्न उनका दिखा रहे हैं अल्लाह ताला कि जब भी कोई अफ्लिक्शन उन पे आती थी, और किसी किस्म का प्लेग, प्लेग होता है एक चीज का बे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना ना, वो फैलता चला जाता है। तो जब भी आया उन पे ये इस किस्म की ही चीजें उनके साथ हो रही थी, तो फिर वो आके मूसा से बात करते थे कि अपने कभी कहते कि अब ए मूसा अपने रब से दुआ करो। अब यहाँ पे रब का उन्होंने नाम लेना शुरू कर दिया अपने, यानी कि वो ये भी साथ साथ कह रहे हैं कि हमारा से कोई ताल्लुक नहीं है, तुम अपने रब से। उनको इतनी भी औकात नहीं थी कि वो उसको अपना रब कह भी सके, या उनको कह दें कि रब से या खुदा से या अल्लाह से, वो अपना कह के। यानी कि अंदर उनके दिल ऐसे पत्थर थे कि उनको ये भी पता था कि ये मूसा का जो रब है, जिसका वो पैगाम दे रहा है सबके लिए, सभी फलाह पाएंगे, तो उसको हम मान ही लें, शायद हमारे साथ कोई अच्छाई हो जाए। नहीं, तो वो फिर भी ये कहते थे कि तुम मांगो और तुम अपने रब से मांगो, यानी कि उनका रब कोई और है, खुद का। फिर वो कहते हैं तुम इसके करीब हो, अगर तुमने इस आफत को दूर कर दिया तो हम तुम पे ईमान ले आएंगे और बनी इसराइल को हमारे साथ भेज देंगे, क्योंकि बनी इसराइल को उन्होंने गुलाम बनाया हुआ था और बेइंतहा वो जबर के अंदर रह रहे थे। और स्लेव्स की जिंदगी आपको पता है, वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। तो जनाब यहाँ पे फिर वो वादे भी करते थे, वो तरले मिन्नतों पे उतर आते थे, और उसके बाद फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर जब भी हमने ताउन को किसी मुद्दत के लिए दूर किया तो उन्होंने अपनी अहद की खिलाफ वर्जी की। तो वो वही चीज रिपीट करते थे, फिर वो भूल जाते थे। नहीं नहीं, अब तो सब ठीक हो गया, हम वैसे के वैसे वो अपने रास्ते पे चल पड़ते थे। तो ये उनका एक पैटर्न अल्लाह ताला ने यहाँ पे बताया है कि
کس طرح کے وہ جھوٹے بھی تھے، مکار بھی تھے، کوئی ان کا ایمان نہیں تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ بدکار تھے، وہ وکٹ تھے۔ آم، اچھا میں 2 آیات اور پڑھ لیتی ہوں انشاءاللہ۔ 136 and 137. The inevitable retribution is the subtitle. Consequently, we avenge their actions and drowned them in the sea. That is because they rejected our signs and were totally heedless thereof. So, and 137, we let the oppressed people inherit the land, east and west, and we blessed it. The blessed commands of your Lord were thus fulfilled for the children of Israel to reward them for their steadfastness, and we annihilated the works of Pharaoh and his people and everything they harvested. تو 136 کا اردو ترجمہ ہے، اوپر سب ٹائٹل ہے ناگزیر عذاب، نتیجتاً ہم نے ان کے اعمال کا بدلہ لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو مسترد کیا اور ان سے مکمل طور پر غافل رہے۔ ہم نے مظلوم لوگوں کو مشرق سے مغرب تک زمین کا وارث بنا دیا اور ہم نے اس میں برکت دی۔ اس طرح بنی اسرائیل کو ان کی ثابت قدمی کا انعام دینے کے لیے تمہارے رب کے بابرکت احکامات پورے ہوئے، اور ہم نے فرعون اور اس کے لوگوں کے کام کو اور جو کچھ بھی انہوں نے کمایا تھا اسے فنا کر دیا۔ تو یہ ناگزیر عذاب مطلب یہ کہ یہ تو ہونا ہی تھا، یہ تو اوائڈ، یہ تو جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے، آپ کے جو ایکشنز ہیں ان کا ریاکشن بھی ہے، اس کا کانسیکوینس بھی ہے، اچھے کا بھی ہے اور برے کا بھی ہے، اس کے مطابق۔ تو یہ ناگزیر ہو جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم، اگر آپ اللہ تعالیٰ کے سسٹم پہ چلتی ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کا پرومس ہے اس کے مطابق ہی آپ اس کا ریوارڈ لیں گے، اور اگر نہیں چلتے تو وہ ریزن ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، وہ کسی ریزن سے، کوئی اللہ تعالیٰ کو تو ہمارے پہ پابندیاں لگانے کا کوئی پرسنل گین تو نہیں ہے، انہوں نے ہمیں کریٹ کیا ہے، ان کو پتہ ہے ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کیا چیز ہمیں ہرٹ کر سکتی ہے، کیا چیز ہمیں فائدہ دے سکتی ہے، اس کے مطابق انہوں نے نیچر کے لاز بنا دیے ہیں جو خود بخود یہ سائیکل چلتا ہے، یہ خود بخود کانسیکوینسز ہوتے ہیں، یہ ایک سائنٹیفک لا بھی ہے، ہر ایکشن کا ایک ریاکشن ہے، اسی طرح ہمارے ہر موومنٹ کا جو ہمارا ہر سٹیپ ہے وہ ہم برائی کی طرف لے جائیں یا اچھائی کی طرف لے جائیں، اس کے مطابق اس کا کانسیکوینس ہوئے گا سونر اور لیٹر۔ تو جیسے کہ میں ایک مثال دے رہی تھی کہ دینے والی تھی، سوری، کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الکحل جو ہے نا یہ آپ کے لیے ممنوع ہے کیونکہ یہ ایک شیطانی کام ہے، ٹھیک ہے نا، اور گیملنگ یعنی جو آگے ہو گیا، تو وہ کیوں ہے کہ الکحل جب انسان کے اندر جاتی ہے تو برین جو ہے نا وہ جو اپنی صلاحیتیں کھو بیٹھتا ہے، اور اس کو اس ٹائم اچھے اور برے کی تمیز نہیں رہتی، اور وہ ایسے ایکشنز کر سکتا ہے جو وہ پھر وہ اس کا جب وہ انٹاکسیکیٹڈ اپنی باڈی کو کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جب ان کو ہوش آئے یا کیا، تو بہت دفعہ لوگ پچھتاتے ہیں، بہت وائلنس کریٹ ہوتا ہے، ہر قسم کی برائی اس کے ساتھ اور شامل ہے۔ اسی طرح گیمبلنگ جو ہے یہ اس کا کانسیکوینس ہے، اگر اللہ نے منع کیا ہے تو یہ ریزن آپ کے لیے ہے۔ لوگوں میں طلاقیں ہو جاتی ہیں، لوگوں میں یہ لوگ وائلنٹ اپنے بچوں کی طرف اور اپنے اسپاؤس کی طرف ہو جاتے ہیں، اور برائی کے کام، اور یہ جوئے خانے بھی بھرے ہوتے ہیں جہاں پہ یہ شرابیں چل رہی ہیں اور سارا کچھ چل رہا ہے، تو لوگ اپنی ہارڈ ارنڈ کمائیاں وہاں پہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں اور پھر کرائمز کرتے ہیں، اور کہ آپ کیا کریں،
کدھر جائیں. تو اس طرح یہ کانسیکوینس ہے کہ یہ ہوگا، یہ ناگزیر ہے. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کے میسنجرز جا کے پیغام دیتے ہیں کہ اگر ایسا کرو گے تو یہ ہونا ہے، یہ ہوئے گا، تو اس سے بچ نہیں سکتے ہو. تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں ان کی انکار کے، ان کے منکر ہونے کے نتیجے میں، اور ان کی جو ہٹ دھرمی تھی اور ان کا جو ایروگنس تھی، ان کا غرور تھا، اور انہوں نے مسترد کی ساری وارننگز، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کا بدلہ لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا. اس سے پہلے دیکھیں چھوٹے چھوٹے سائنز اللہ تعالیٰ دیتے رہے، وہ جیسا ابھی ذکر ہوا نا کہ بلڈ، وہ خون کا دریا آ گیا، اور ایک اور سیلاب آ گیا، اور ٹڈی دل آ گئے، اور کیا کیا نہ آیا، بیماریاں آئیں، وہ نہیں باز آئے. اس کا مطلب ہے کہ یہ قوم جو ہے اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے، مگر انہوں نے اتنے رحمان ہیں، غفور الرحیم ہیں، کہ کتنے چانسز ان کو دیے. نہیں، پھر جب اللہ تعالیٰ، پھر جب انسان سوچ سمجھ کے ایک راستہ چن لیتا ہے کہ نہیں، میں نے ابھی بھی اسی راستے پہ جانا ہے جس پہ میں جا رہا ہوں، جس کی وارننگ بھی دیتا ہے میسنجر کے، اس کے بعد تباہی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، فرمایا کہ یہ ان کے اعمال کا بدلہ کہ وہ فرعون کا جو قافلہ تھا سارا کا سارا وہ سمندر میں غرق ہو گیا. اور کیونکہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو مسترد کیا. وہ سارے جو سائنس اللہ تعالیٰ دے رہے تھے، وہ ساری جو افلکشن ان پہ آتی تھی یا اچھائی آ جاتی تھی، وہ سارے تو اللہ تعالیٰ کی طرف نشانیاں تھیں. تو اور اس سے مکمل طور پہ غافل رہے، ان کو نہیں سمجھ آئی کہ اگر ایک دفعہ افلکشن دور ہو جاتی ہے، عذاب سے دور ہو جاتا ہے، اور پھر وہ بھول جاتے ہیں، اور پھر وہ ایک اور عذاب آ جاتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا میسج دے رہے ہیں؟ نہیں، انہوں نے غور ہی نہیں کیا کہ ان کا کوئی کنیکشن بھی ہے. جاؤ اپنے رب سے کہو. کمال نہیں، ویسے انسان ہے کیا، کہ یہی کچھ ہے. ہماری زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے، ہم کسی دکھ تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی ہمارے اپنے اعمال کی طرف سے ہوتی ہے. ہمیں ہیڈ لینی چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ کیا غلطی ہو رہی ہے ہم سے. مگر ہمیں کہ جب ہم اچھے ہو جاتے ہیں تو ہم پھر کوئی اور غلطی کر لیتے ہیں. تو یہ وہ قومیں نہیں ہیں، یا ہم کوئی بہت نیک نہیں ہیں، یہ اللہ کا سسٹم ہے. ہم سبھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اور ہم سبھی اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، ان نشانیوں سے، کہ کبھی ہمارے پہ کوئی دکھ تکلیف جو آ جائے یا ایک ناگہانی آ جائے، اور ہم چیخ و پکار کر کے تب اللہ تعالیٰ کو بلاتے ہیں. اگر ہم اس وقت یہ سوچ لیں کہ جو بھی ہم نے، اور ریفلیکٹ کریں، غور کریں، ہیڈ لیں اسے، یعنی کہ غور و فکر کریں آپ، ہم نے کیا چیز ایسی کی جو اللہ کے سسٹم کے خلاف جاتی ہے، یا جس کی انہوں نے وارننگ دی ہوئی ہے، ہم وہ کر بیٹھے ہیں، اور ہم توبہ کریں. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، رحمان ہے. نہ صرف آپ ہماری افلکشن دور ہو جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ معافی بھی دے دیں گے اگلے جہان کے لیے. تو یہ ہے. اب 137 ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے مظلوم لوگوں کو مشرق اس میں قاف سے لکھا ہوا ہے، مشرق سے مغرب تک زمین کا وارث بنا دیا، اور ہم نے اس میں برکت دی. اس طرح بنی اسرائیل کو اپنے رب ان کی ثابت قدمی کا انعام دینے کے لیے تمہارے رب کے بابرکت احکامات پورے ہوئے. اور ہم نے فرعون اور اس کے لوگوں کے کاموں کو اور جو کچھ بھی انہوں نے کمایا تھا اسے فنا کر دیا. تو ایسا ہی ہے اللہ تعالیٰ کے سسٹم. ان کے وعدے کے مطابق جن لوگوں نے موسیٰ کی سنی، اس سے فائدہ اٹھایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلیسنگز دی، ان کو برکت دی، اور وہ ثابت قدم رہے. تو پھر ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرعون سے بھی چھڑوا لیا، جس نے اتنا قہر ڈالا ہوا تھا ان پہ. اور جو ہے فرعون کو، جو ان کا ورسٹ اینیمی تھا، اس کو بالکل ختم کر دیا. وہ اور اس کے ٹروپس ختم ہو گئے، سمندر میں ڈوب گئے. ان کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کے لیے سڑک بنا دی وہاں پہ،
اور بخیر و عافیت اسی سمندر سے یہ نکل گئے، اور آگے اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو بہت بلیسنگز دی، لیکن پھر آگے بھی انسان ہے نا اس کے بعد. تو یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس فالو کرنا ہے وہ سسٹم. یہ ایک سسٹم ہے، آپ جیسے نا سائنٹیفک بات ہے، ایک سسٹم ہے، اس میں آپ پلگ ان ہو جاتے ہیں اور زندگی آسان ہوتی ہے. دیکھیں ایک کارپوریشن ہے نا، انہوں نے ایک پورا ہائرارکی کا سسٹم ہے، پھر ہر ڈپارٹمنٹ کا سسٹم ہے. ہر ڈپارٹمنٹ کے اوپر ایک سپروائزر ہے، پھر اس کے نیچے ایک سٹرکچر ہے، ایک سسٹم ہے. اگر جو اس کمپنی کے بنانے والا ہے، اگر اس نے سوچ سمجھ کے وہ سسٹم بنایا جس سے فائدہ ہو رہا ہے، سب کو فائدہ ہو رہا ہے، اچھی تنخواہیں بھی مل رہی ہیں، لیکن اگر ان میں سے ایک بندہ سوچتا ہے کہ بھئی میں نے اپنی مرضی کا کام کرنا ہے، یہ نہیں جو میرا مینیجر مجھے بتا رہا ہے، اس طرح کرتے کرتے آپ دیکھیں گے کہ جو وہ پروڈکشن ہو رہی تھی وہ ویسے نہیں رہے گی، اور سٹرکچر جو ہے اس کمپنی کا تباہ ہونا شروع ہو جائے گا آہستہ آہستہ. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ فائرڈ ہو جائیں گے. ایک چھوٹی سی مثال ہے، اور نقصان دیں گے اپنے آپ کو بھی. اور جی، تو انشاءاللہ میں یہاں پہ ختم کرتی ہوں. ہمارے بہن بھائی موجود ہیں اور بھی، اور انشاءاللہ وہ اگر کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی کامنٹ ہے ان کے پاس، تو فلور از اوپن ناؤ انشاءاللہ. السلام علیکم. MashaAllah. Praise God. Praise be to God. Yeah, MashaAllah. Praise God. ابھی مطلب کیا بیوٹیفل اسٹرکچر ہے قرآن کا. سبحان اللہ. یہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کتاب کسی انسان کی یا کسی اور کی لکھی ہوئی ہے. اس کے جب ڈیزائن کو بندہ فالو کرے. ابھی اتنے سارے میسنجرز کی کہانی بتائی ہے. ابھی موسیٰ کا تھوڑا ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور ایک کے بعد ایک ورسز. ابھی ان لوگوں کا جو بیہیویئر ہے وہ اس کو آپ غور کریں. سورہ 43 میں آیت نمبر 49 43 49 اس میں وہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. They said, "O you magician, implore your Lord on our behalf to relieve this plague, since you have an arrangement with him. We will then be guided." Forget about everything else. آپ کے اوپر ایک عذاب آیا ہوا ہے اس وقت، اور ابھی تک وہ اتنی ان کی ہٹ درمی اتنی زیادہ ہے کہ موسیٰ کو ایز اے میجیشن ٹریٹ کر رہے ہیں اور ان کے بلانے کا انداز، ایروگینسی دیکھیں کہ کتنا ان کے اندر تکبر ہے کہ وہ میجیشین کہہ کے بات کر رہے ہیں. ابھی تک ان کے اندر وہ ہمبلنس نہیں ہے اور کہہ رہے ہیں کہ امپلور کہ یور لارڈ، کہ اپنے رب کو او جادوگر، اپنے رب کو سے دعا مانگو کہ یہ عذاب ہم سے ہٹا دیں، کیونکہ تمہاری اس کے ساتھ سنس یو ہیو این ارینجمنٹ ود ہم. کہ الفاظوں کو ارینجمنٹ، وٹ ڈو یو مین؟ کیا مطلب ہے تمہارا کہ موسیٰ کی کیا ارینجمنٹ ہے اللہ کے ساتھ؟ وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا میسنجر ہے. کیا مطلب ہاؤ ڈیئر یو ٹریٹ ہم ان دس ڈسرسپیکٹفل وے؟ تمہارے اندر ذرا سی بھی اپنے رب کو لے کے تمہارے اندر تھوڑی سی ہمبلنس ہے کہ نہیں؟ آنیسٹلی یہ الفاظ ہی انسان کو ہلا دینے والے ہیں، ان کے جس انداز میں یہ لوگ بات کرتے ہیں. اور جیسے 130 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ وی دین افلکٹڈ اے فیروز پیپل ود ڈراؤٹ. یہ سارا ماجرا ہونے کے بعد اگر ہم سٹوری کو فالو کر رہے ہیں پیچھے سے، وہ میجیشین فال پراسٹریٹ اینڈ ایوری تھنگ، وی دین اس کے بعد ان کے اوپر وہ قحط پڑا اتنا بڑا. اور وہ قحط کس لیے تھا؟ کہ ان کو وہ اس سے کچھ سبق حاصل کر سکیں. ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن میں ایک اور جگہ پہ، ایک جگہ پہ آتا ہے کہ ایک کمیونٹی ہے جو اپنے میسنجر کو بولتی ہے اگر تم واقعی سچے ہو تو ہم پہ اپنا عذاب لے آؤ. اپنے میسنجر کو بولتے ہیں. تو میسنجر کہتا ہے کہ میں پیرافریزنگ کر رہا ہوں اس کا،
کیوں کہتے ہیں کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں عذاب ابھی لے آتا، یہ ایک وہ ایون میسنجر تھے، لیکن انسان کی فطرت اتنی شورٹ، وہ کہتے ہیں نا ٹیمپر، کہ جلد باز ہے، کہ انسان تو کسی کو مہلت تک نہ دے. ایون دو ہی واز اے میسنجر اینڈ پرافٹ، مجھے یاد نہیں کون کس کی بات ہو رہی تھی وہاں پہ، لیکن آئی نو دا، اس لیے اٹس ناٹ ریئلی امپورٹنٹ ٹو نو ہو ون وٹ، کون سا میسنجر پرافٹ. آپ اس کے اسٹوری کے ایسنس میں جا کے سوچیں کہ کیا بات ہو رہی ہے. اس میں وہ میسنجر کہتے ہیں اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ابھی تم ہمارے پاس عذاب لے آتا، لیکن اللہ تعالیٰ اتنے غفور الرحیم ہے کہ وہ انسان کو اتنی مہلت دیتے ہیں. ورنہ اگر یہ بات ہوتی تو جیسے جیسے جو کوئی شرک کرتا اس پہ اسی وقت عذاب آتا اور یہ معاملہ چٹ ایک دم سے ختم ہو جاتا. اور یہ اللہ تعالیٰ انسان کو موقع اس لیے دیتے ہیں کہ شاید وہ پلٹے، شاید وہ سوچے، غور و فکر کرے. لیکن جب بھی اللہ تعالیٰ کسی کو مطلب ہدایت دینے کے لیے اس پہ کوئی عذاب یا کسی طرح کی ڈسپلن کرنے کے لیے ان کو ذرا پکڑتے ہیں تو وہ اور زیادہ اپنے گناہوں میں پڑتے چلے جاتے ہیں. اسی لیے وہ ایون میسنجر آف دا کاوننٹ کہتے ہیں کہ ہیومن بینگ از اے ویری بیڈ کریچر، کہ ہم لوگ بہت ہی برے ہیں، اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے نا. جو ہم لوگ جو ہمارا بیہیویئر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہونا چاہیے، ہم تو بہت ہی غرور میں اکڑے ہوئے، ہمارا یہ حق ہے، جیسے ہم حق سمجھ کے چیزوں کو دنیا میں دیکھیں. آج کل کیونکہ معاملہ یہ کہ ہم آج کل کے دور میں رہ رہے ہیں، ہمیں ہر چیز آج اپنے حساب سے، ماضی سے سبق سیکھو، آج کچھ کرو، اور مستقبل کے لیے ہمیں جو بھی سیکھنا ہے، جو بھی ہمیں اپنے لیے سوچنا ہے آج کے لیے. جو پرانی قومیں گزر چکی ہیں، فیروز سب گزر گئے، ختم معاملہ ہو گیا، ان کا ان کے اوپر ہوگا. لیکن ہم سے ہماری پوچھ گچھ ہوگی، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اس سے کیا حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ جو یہاں پہ یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں نا کہ مطلب ان کے اوپر یہ عذاب آیا، اور جب ان کے اوپر 131 میں جب ان کے اوپر کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمت آتی تھی تو وہ کہتے تھے یہ تو ہمارا حق ہے. آپ آنیسٹلی ہم دیکھ لیں معاشرے میں اٹھا کے آج کل ہمیں ہر چیز کو ناپ تول کے اپنے اوپر لگا دینی چاہیے کہ ہم اس سے اپنے اوپر کنیکٹ کر کے دیکھیں. آپ معاشرے میں آنیسٹلی اٹھا کے دیکھ لیں، جس کسی کے پاس کوئی نعمت آتی ہے وہ سمجھتا ہے یہ میرا حق ہے، اور جب اسے چھین جاتی تو اس کو غصہ آ جاتا ہے. یہ ایون دو ٹو دا پوائنٹ، ایک چھوٹا سا معاملہ ہوا، ایک جہاز کے اندر بیٹھنے لگے تو وہ ایئر لائن نے اعلان کیا کہ اس فلائٹ میں وائی فائی فری کر دیا گیا ہے، تو لوگ خوش ہو گئے. وہ وائی فائی مطلب ان کو سمجھے کہ ہمارا حق ہے. 5 منٹ کے بعد انہوں نے کہا کہ کوئی پرابلم آ گئی ہے تو ہم نہیں کر سکتے. تو لوگ اتنے غصے میں آ گئے سارے کہ وہ چیز تو پہلے اویلیبل ہی نہیں تھی. یہ انسان کی فطرت ہے ہم لوگ تھوڑی سی سیل فون کبھی بعض کا رکنے لگتا ہے اور ہم کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہیں اور غصہ آ جاتا ہے. بھئی 10 سال پہلے جا کے دیکھ لو تو سیل فون والی چیزیں، 15 سال پہلے ہم لوگوں کو پہلے کمپیوٹر آن کر کے اس کے اندر ڈھونڈنا پڑتا تھا، یہ وہ جب چیزیں آسان ہوئیں، اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے ہر چیز کو. یہ ہماری فطرت ہے انسان کے اندر. تو بجائے اس کے کہ جب بھی کبھی ایسا ہو انسان رک کے سوچے، اور ناٹ اونلی سوچے کہ بھئی یہ تو اگر تھوڑی دیر کے لیے مجھ سے لے لی گئی ہے تو مجھے اس پہ اتنے اکڑ نہیں دکھانی چاہیے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہمارے پاس جو اتنی فیسلٹیز ہیں، ہم غور تو کر کے دیکھیں کہ ہم اس کے حقدار ہیں بھی کہ نہیں. اور آن دا بگر نوٹ، کہ جو بھی ہمارے پر اللہ تعالیٰ نے اتنی رحمتیں نازل کی ہوئی ہیں آج کل کے دور میں، الیکٹرانکس کتنی، ہماری مشینری نے ہماری لائف اتنی آسان کر دی ہے کہ سمپل تھنگ آپ دیکھ لیں. ہمیں کوئی بھی کام کرنے کے لیے، کچن کا کام کرنا ہو، کپڑے دھونے ہوں، ہر چیز کے لیے مشین دستیاب ہے. 2 منٹ میں فریج سے کھانا نکالا. پہلے ہوتا تھا ہانڈی صاف کرو، چولہے پہ چلاؤ، گرم کرو. میں گاؤں کی لائف کو دیکھا، وہ بیچارے کچھ جگہوں پہ ابھی بھی لکڑی جلا کے، اور پھر اس سے ٹائم لگتا ہے. دن میں صرف ایک دفعہ چائے بنتی ہے ان کے گھر میں، اور جس نے پینی ہے پی لے، اس کے بعد وہ چولہا بند ہو جاتا ہے. ہمیں تو سجدے سے اٹھنے کی ایک والی بات نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں اتنی ہمبلنس ہونی چاہیے کہ ہم رات کے 1-2 بجے کچن میں چلے جائیں، فریج کھولیں اور 2 سیکنڈ میں سالن نکالا اور مائکرو ویو میں رکھا اور 1 منٹ میں کھانا ریڈی. جسٹ امیجن دیٹ. اتنی زیادہ بلیسنگس ہمارے اوپر ہیں، اور تھرو آؤٹ دا ورلڈ بڑی بات یہ چیز ہوتی جا رہی ہے. اور یہ ہمبلنس لے کے آنی ہے یہ اور یہاں پہ ان کا کردار اللہ تعالیٰ واضح طور پہ شو کر کے دکھا رہے ہیں. یہ دیکھو، یہ ہے ان کا کردار، وی ڈیزرو دس. ان کے اندر اتنی اکڑ
ان کی بات کرنے کا انداز، یو نو. اور پھر 32 میں 132 میں صاف ان کو ابھی بھی ان کے دل میں وہی ایروگینٹ کہ تمہارے جادو جو ہے، وی ول ناٹ بلیو، تم جیسا مرضی جادو لے آؤ، ہم اس کو ہمارے پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، ہم بلیو نہیں کریں گے. اور اس کے بعد بھی دیکھیں رب العالمین اتنے غفور رحیم ہیں. 133 میں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وہ اتنے جو پلیگس بھیجے، اس کا مقصد کیا تھا بیسیکلی؟ وہ ان کو یو نو ان کو کہ وہ ریفلیکٹ کرتے، سوچتے. اور اگر اتنی بڑی بات، جیسے ماشاء اللہ آپ نے کہا کہ جیسے اتنی بڑی بات تھی کہ اگر فرعون اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، تو تم خود نہیں کر سکتے یہ؟ تم کہہ رہے ہو تم یور گاڈ، تم امین. یہ جتنے پوائنٹس ہیں نا، یہ ہو سکتا ہے قیامت کے دن انہی پوائنٹ کے بیسس پہ ان کی پکڑ ہو. جیسے وہ کورٹ سسٹم میں ہوتا ہے نا، جب وہ کیس چلتا ہے تو ایک ایک پوائنٹ پکڑا جاتا ہے، اور وہ جس کے اوپر الزام ہوتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ اس پوائنٹ کے بارے میں آپ بتاؤ. ایسے نہیں ہوتا کہ ایک دم سے فیصلہ سنا دیے. تو یہ سارے پوائنٹس ان سے ہو سکتا ہے پوچھے جائیں قیامت کے دن فیرو کے لیڈرز سے، کہ تم نے کہا تھا یہ میجیشین ہے، تمہارا سارا جو تھا بھانڈا پھوٹا، پھر بھی تم اکڑے رہے، اس کے بارے میں کیا بات کرو گے تم؟ اور یہ جو ہم نے تمہارے اوپر سب سے پہلے یہ جو پلیگز بھیجے تھے، لوکس لائس، اور تم اگر سمجھتے تھے فرعون تمہارا گاڈ ہے، تو پھر تم موسیٰ کے پاس کس لیے لے کے گئے؟ چلو پہلی بار ہوا تم موسیٰ کے پاس گئے، تم پلیگز میں پھنسے ہوئے تھے، سپوز فلڈ آیا ہوا تھا تمہارے ایریے میں، باہر پانی ہی پانی ہے. وی کین سی آج کل کے دور میں جب سونامی یا فلڈ آتا ہے تو کیا بری حالت ہوتی ہے، تو جب وہ تم گئے اس کے پاس، تو وہ کیا اتفاق تھا کہ موسیٰ نے اللہ سے دعا کی اور وہ چلا کیا؟ چلو وہ ایک تھا، پھر سیکنڈ ٹائم ہوا، تھرڈ ٹائم ہوا. کتنی بار اتفاق ہو سکتا ہے، تو یہ سارے پوائنٹس اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی ڈیٹیل میں اس لیے بتا رہے ہیں کہ اتنا برا ہے انسان، اتنا برا ہے، اور اس کے اندر اتنی زیادہ اکڑ اور ایگو ہے. اور اگر انسان پھر بھی اسی راستے پہ چلے گا تو اس کو کیا ان کے ساتھ جو ہوا ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا. آنیسٹلی جب ماشاء اللہ پہلی بار سبمیشن کو لرن کیا، اور دیٹ ہمیں اللہ کا میسیج صاف نظر آنے لگا، تو میں آنیسٹلی اتنا ایکسائٹیڈ، میں نے کہا یہ تو مسئلہ ہی سالو ہو گیا، معاملہ ہی سالو ہے کہ صرف اللہ، خالص اللہ کی عبادت کرو. میں اتنا آنیسٹلی اتنا ایکسائٹیڈ تھا، میں نے کہا میں لوگوں کو بتاؤں گا. لوگ جو ہیں وہ دھڑا دھڑ مجھ سے پوچھیں گے، جیسے کہ اور گروپ کے گروپ آئیں گے کہ وہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے یہ تو معاملہ ہی ختم ہوا. ٹو مائی سرپرائز آئی واز شاکڈ فرسٹ کہ کیسے لوگ الٹا لڑنے کو تیار ہو گئے. بھئی کیا تم کیسے کہہ سکتے ہو خالص اللہ کی بات کریں؟ آئی واز ویری شاک ایٹ فرسٹ. وہ 5 کے 4 مرحلوں سے میں گزرا ہوں ماشاء اللہ، کہ ایچ سٹیج پہ ایک لرننگ پوائنٹ تھا کہ کس طرح لوگ پہلا رویہ لوگوں کا، پھر سیکنڈ رویہ، پھر تیسرا رویہ، پھر چوتھا رویہ، اور ایچ اسٹیپ پہ ماشاء اللہ آئی واز لرننگ اے لاٹ. سو ایگزیکٹلی دا سیم پوائنٹ، ہیومن بینگز آر سو بیڈ آنیسٹلی. اللہ تعالیٰ کے ہمیں تو اتنا زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا، اتنا زیادہ شکر کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اور ایک بندہ جیل سے واپس آیا کئی سال کے بعد، تو گھر آیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا، انٹرویو لے رہے تھے اس کا، وہ تو اس سے پوچھا کیا کہ تو آپ جیل سے گھر آئے تو آپ نے کیا کیا؟ کہتا میں گھر آتی میں نے فریج کھولا اور اس کے اندر کھانا وانا پڑا تھا، تو میں وہاں 5-10 منٹ صرف وہ دیکھتا رہا. کوئی چیز اس سے چھن گئی تھی، اور جب اس کو واپس ملی، اور امیجن کرے جیل میں کہاں ایکسیس ہوتا ہے کچن یا فریج، بیسک چیزوں کا. کہتا میں بس فریج کھول کے چیزیں دیکھتا رہا 5-10 منٹ تک. یہ ایٹیٹیوڈ ہی انسان کے لیے بہت بڑی چیز ہوتی ہے، یہ سوچ ہی بہت بڑی چیز ہوتی ہے. ایون تو وہ جیل سے ہو کے آیا، لیکن اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں، اس کے اندر اتنی ہمبلنس تھی، اتنا اس کے اندر شکر تھا کہ یہ چیزیں. تو یہ بیسیکلی دیر آر مینی لیسنس. یہ فرعون کی قوم سے بہت سارے لیسنس ملتے ہیں. تو ان لیسنس کو انسان کو سوچنا چاہیے، ان پہ غور کو فکر ہونا چاہیے، ناٹ اونلی فار ڈس بلیورس، ایون فار بلیورس، کہ ہم اس سے فردر کیا حاصل کر سکتے ہیں، اس میں ڈوب کے ہم اس سے کیا کیا چیزیں اور نکال سکتے ہیں، تاکہ ہم اور اپنے آپ پہ اس کو امپلائی کریں کہ ہم ایون دو کسی سٹیج پہ بھی ہم بہت برے انسان ہیں.
even as a stage of believer, we should never have done idol worship in the first place. اس کے اوپر ہی ہمیں ریگریٹ کرنا چاہیے. ماشاء اللہ. پریز گاڈ.